کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ کھانا پیٹ میں ہی رک گیا ہو، نہ وہ ٹھیک سے ہضم ہوتا ہے اور نہ ہی آگے بڑھتا ہے۔ انہیں ناف کے پاس ہلکا درد اور کھچاؤ محسوس ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ انہیں بھوک بھی کم لگنے لگتی ہے، اور جب وہ اس صورتحال میں ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے تمام ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان سب ٹیسٹ کی رپورٹ بھی نارمل آتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ نارمل ہے تو تکلیف کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں اسی بات کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں گی۔ ہمارے بزرگ اس تکلیف کو سالوں سے ناف پڑنے کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے مطابق جب کوئی بھاری چیز اٹھائی جائے، اچانک جھٹکا لگے یا جسمانی زور زیادہ پڑے تو ناف اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد پیٹ کا درد، ہاضمے کی تکلیف اور ساتھ میں دوسری پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی ناف اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے جس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اب اگر میڈیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ناف پڑنا کوئی الگ بیماری نہیں ہے۔ اب اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کی تکلیف حقیقی نہیں ہے، بلکہ اکثر اس کی وجہ وہ نہیں ہوتی جو عام طور پر سمجھی جاتی ہے۔ زیادہ تر کیسز میں ہمارے پیٹ کے مسلز کا تناؤ، گیس، قبض یا ہاضمے سے متعلق جو پریشانیاں ہیں وہ اس طرح کی تکلیف کا سبب بنتی ہیں، اور یہ تکلیف بہت عام ہے اور یہ کسی بھی عمر کے لوگوں کو ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ کبھی بھاری اسکول بیگ اٹھانے کی وجہ سے، یا ورزش یا پھر کھیل کے دوران جھٹکا لگنے کی وجہ سے، یا پھر گھنٹوں ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صرف روایتی ٹوٹکوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس کی اصل وجہ کو سمجھیں، تاکہ صحیح اور مفید طریقے اپنا کر اس مسئلے کو ٹھیک کیا جا سکے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایسے ہی گھریلو طریقوں کے بارے میں جانیں گے جو اس تکلیف کو کم کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا یہ پریشانی واقعی اچانک پیدا ہوتی ہے، یا پھر ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں آہستہ آہستہ اس مسئلے کی وجہ بنتی ہیں۔ جتنے طریقے آپ آج کی ویڈیو میں جانیں گے، اگر آپ ان سب پر عمل کرتے ہیں تو آپ ان طریقوں کی مدد سے اپنے پیٹ کو سکون دینے، گیس اور قبض کو کم کرنے اور ہاضمے کو بہتر بنانے میں مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ان طریقوں میں ایک طریقہ ایسا بھی ہے جو ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جو زیادہ دیر بیٹھ کر کام یا پھر پڑھائی کرتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور جانتے ہیں ان سب کے بارے میں تفصیل سے۔ سب سے پہلا طریقہ ہے گرم پٹی کا استعمال۔ اگر تو آپ کو اپنے پیٹ کے آس پاس کھچاؤ اور ساتھ میں بے چینی محسوس ہو رہی ہے تو اس صورتحال میں جو گرم پٹی کا استعمال ہے وہ ایک سمپل اور مفید طریقہ ثابت ہو سکتا ہے، جسے آپ گھر پر ہی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے ایک صاف ٹاول لیں اور اسے آپ نیم گرم پانی میں بھگو کر اچھی طرح نچوڑ لیں تاکہ پانی نیچے نہ گرے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ٹاول کی جگہ گرم پانی کی بوتل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دھیان رہے کہ آپ ہمیشہ اس بوتل کو کسی کپڑے میں یا کسی ٹاول میں لپیٹ کر ہی اپنے پیٹ کے اوپر رکھیں تاکہ جلد کو زیادہ گرمی سے نقصان نہ پہنچے۔ اب آپ اس گرم ٹاول کو اپنے پیٹ کے اس حصے پر رکھیں جہاں پر آپ کو درد، کھچاؤ یا سختی محسوس ہو رہی ہو، اور آپ اس ٹاول کو 10 سے 20 منٹ تک پیٹ پر رکھا رہنے دیں، کیونکہ اس ٹاول کی گرمی سے آپ کے پیٹ کی مسلز کو ریلیکس ہونے میں مدد ملے گی اور آپ کو اپنا پیٹ سخت اور اس میں کھچاؤ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ گرم پٹی استعمال کرنے کی وجہ سے جو پیٹ کے ارد گرد کے حصے ہیں ان میں خون کی روانی بھی بہتر ہوگی۔ لیکن اگر تو آپ کو درد بہت زیادہ ہو اور یہ لگاتار بڑھتا رہے اور اسی کے ساتھ آپ کو بخار، الٹی یا خون آنے جیسے مسائل بھی پیش آئیں تو آپ دیر کیے بغیر فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ اس مسئلے کو پہچان کر اس کا بر وقت علاج شروع کیا جا سکے۔ دوسرا طریقہ ہے کور اسٹرینتھ ٹریننگ۔ اب یہ جو کور اسٹرینتھ ٹریننگ ہے یہ ہمارے پیٹ کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کا ایک بہت ہی اہم طریقہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اصل بہتری تب آئے گی جب ہم اپنے جسم کو اتنا مضبوط بنائیں کہ ایسی کوئی بھی پریشانی آسانی سے دوبارہ پیدا ہی نہ ہو۔ اب یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ کور اسٹرینتھ ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیٹ کے اور ساتھ میں ہمارے کمر کے ان مسلز کو مضبوط بنانا جو کہ ہمارے پورے جسم کو سپورٹ دیتے ہیں۔ تو اس کو کرنے کے لیے آپ روزانہ سمپل ورزش کریں، یعنی کہ آپ روزانہ واک کریں، کیونکہ اس سے بھی جو آپ کے پیٹ کے مسلز ہیں وہ ایکٹیو ہوں گے اور ساتھ میں آپ کی باڈی موومنٹ میں بھی بہتری آئے گی۔
اس کے علاوہ آپ اپنے پیٹ کو اندر کی طرف کھینچ کر کچھ سیکنڈ ہولڈ کر کے رکھیں اور پھر آپ اس کو ریلیکس کر دیں. یہ طریقہ بھی آپ کے پیٹ کے مسلز کو مضبوط بنانے میں بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگا. اور جب آپ کے پیٹ کے پٹھے مضبوط ہوں گے تو یہ آپ کو روزمرہ کے کاموں میں، وزن اٹھانے میں، جھکنے میں یا اچانک حرکت کرنے کے دوران آپ کے جسم کو سپورٹ دیں گے. لیکن ایک بات کا دھیان ضرور رکھیں کہ آپ ہمیشہ ورزش آہستہ آہستہ شروع کریں. اور اگر آپ کو پہلے سے ہی درد یا کھچاؤ محسوس ہوتا ہے تو اس صورتحال میں آپ مشکل ورزش کرنے کے بجائے ہلکی موومنٹ سے شروع کریں. تیسرا اور بہت ہی پرانا طریقہ ہے مالش، جس کو بہت سے لوگ پیٹ کے آس پاس ہونے والے ہلکے درد، کھچاؤ اور بے چینی میں آرام دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے آپ 2 چمچ ناریل کا تیل یا پھر سرسوں کا تیل لیں، اس کو آپ نیم گرم کریں. خیال رکھیں کہ تیل زیادہ گرم نہ ہو، یہ صرف اتنا گرم ہو کہ جب آپ اس کو اپنی جلد پر لگائیں تو اس سے آپ کو سکون محسوس ہو، جلن یا اریٹیشن نہ ہو. اب آپ اس تیل کو اپنے ناف کے ارد گرد لگائیں اور اپنی انگلیوں کی مدد سے بہت ہی نرمی کے ساتھ سرکولر موشن کے اندر ہلکا ہلکا مساج کریں. مالش کو ہمیشہ آپ کلوک وائز ڈائریکشن میں کریں اور زیادہ دباؤ دینے سے پرہیز کریں اور تقریباً 5 سے 10 منٹ تک آپ اس مالش کو جاری رکھیں. یہ طریقہ اپنانے سے آپ کی ناک کے جو آس پاس کی جگہ ہے وہاں پر بلڈ سرکولیشن بہتر ہوگی، جس کی وجہ سے جو ٹائٹنس ہے یعنی کہ سختی ہے اور جو بے چینی ہے اس میں آپ کو راحت ملے گی. چوتھا طریقہ ہے نی ٹو چیسٹ اسٹریچ. اب اگر تو آپ زیادہ دیر تک بیٹھ کر کام کرتے ہیں یا پڑھائی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو اپنے پیٹ میں سختی محسوس ہوتی ہے یا بے چینی محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ نی ٹو چیسٹ اسٹریچ کو اپنی روزانہ کی روٹین کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہ ایک سمپل اور آسان ورزش ہے جو آپ گھر پر کر سکتے ہیں. اس کو کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے کمر کے بل بالکل سیدھا لیٹ جائیں اور اپنے جسم کو ریلیکس کریں. اب آپ اپنے ایک گھٹنے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑیں اور اس کو آہستہ آہستہ اپنے سینے کی طرف کھینچ لیں. اس پوزیشن میں آپ تقریباً 15 سے 20 سیکنڈ تک رہیں. اس کے بعد آپ اپنے پاؤں کو واپس سیدھا کر دیں اور اسی طرح آپ دوسرے گھٹنے کے ساتھ بھی بالکل یہی عمل دوبارہ دہرائیں. بس اس اسٹریچ کو کرتے وقت آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جسم پر زیادہ وزن نہ ڈلے، کیونکہ ہمارا مقصد مسلز کو یعنی کہ پٹھوں کو صرف ہلکا سا اسٹریچ دینا ہے. اگر اسٹریچنگ کے دوران آپ کو درد یا پھر تکلیف محسوس ہو تو آپ فوراً اس عمل کو روک دیں. اور یہ ورزش خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جو اپنے دن کا زیادہ تر حصہ کرسی پر بیٹھ کے گزارتے ہیں، کیونکہ زیادہ دیر کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے اکثر جو ہمارے پیٹ کے مسلز ہیں وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں یعنی کہ سخت ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پیٹ میں بے چینی اور ساتھ میں سٹفنس محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر آپ یہ نی ٹو چیسٹ اسٹریچ کریں گے تو اس سے آپ کے پیٹ کے مسلز ریلیکس رہیں گے اور ساتھ ہی آپ کی کمر کے نچلے حصوں پر بھی دباؤ کم پڑے گا. تو چلیں اب یہ جان لیتے ہیں کہ ان طریقوں کو استعمال کرنے کا اور اپنی روٹین کا حصہ بنانے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے. تو اگر مالش کی بات کی جائے تو مالش کا جو سب سے بہترین وقت ہے وہ یا تو صبح خالی پیٹ یا پھر رات کو سونے سے پہلے کا ہے. کھانے کے فوراً بعد آپ کبھی بھی مالش نہ کریں اور ہمیشہ مالش کے لیے آپ نیم گرم تیل کا استعمال کریں. اب بات کرتے ہیں گرم پٹی کی. تو گرم پٹی آپ ہمیشہ تب استعمال کریں جب آپ کو درد یا کھچاؤ محسوس ہو، یا پھر آپ اس کو رات کو سونے سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو دن میں 1 سے 2 مرتبہ 10 سے 20 منٹ کے لیے اپنے پیٹ پر رکھتے ہیں تو یہ کافی ہے. کور اسٹرینتھ ٹریننگ کی بات کریں تو آپ اس کو روز کی عادت بنائیں، یعنی کہ آپ روزانہ صبح یا شام کو ہلکی پھلکی واک کریں اور ساتھ میں آپ 15 سے 20 منٹ کے لیے ہلکی ورزش کو بھی روٹین کا حصہ بنائیں. اور نی ٹو چیسٹ اسٹریچ کے لیے جو سب سے بہترین وقت ہے وہ یا تو صبح کا ہے یا پھر رات کو سونے سے پہلے کا. اور دھیان رکھیں کہ آپ اس اسٹریچنگ میں ہمیشہ آہستہ سے گھٹنے کو اپنے سینے کی طرف لائیں اور جھٹکا بالکل نہ دیں. اور آپ مجھے بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی تکلیف محسوس کی ہے اور آپ کو ان میں سے کون سا طریقہ سب سے زیادہ فائدہ مند لگا ہے. تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.